السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش میں مدد و نصرت فرمائے، آسانی فرمائے، اچھی سہل اور خوبصورت بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 91 اور 92 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آل فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ بحر احمر میں غرق ہونے کا اس میں ذکر ہے کہ اسرائیلی لشکر اس میں سے نکل گیا، جبکہ جو فرعون والا کا لشکر تھا، آل فرعون کا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اللہ کی یہی وہ طاقت ہے جس سے اس کے مختار کل ہونے کا اظہار ہوتا ہے کہ ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ وہی دریا جس نے ایک قوم کے لیے وہ نجات دہندہ بن گیا، اور وہی پانی، وہی سمندر، وہی دریا دوسرے نافرمان لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا۔ ان آیت میں ایک بات جو قابل عبرت ہے کہ موت کے وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، تو اس لیے انسان اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وقت نجات سے پہلے خالص توبہ کر لے، اور پھر ہمیں یہ بھی تو نہیں پتہ کہ وقت نجات کب آنے والا ہے۔ وہ یہاں فرعون سے متعلق خصوصی بیان ہے، فرمایا الآن وقد عصیت، کیا اب تجھے خیال آیا کہ پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا ہے، قبل اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو تھا فساد کرنے والوں میں، فسادی تھا، لوگوں کو تنگ کرنے والا، ہلاک کرنے والا، پریشان کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا۔ فرمایا حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب یعنی غرق ہونے کو پہنچ گیا، جب ڈبکیاں کھانے لگا، تو پھر کہتا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے میں بھی اس پر ایمان لایا۔ کیا بات ہے! تو اللہ فرماتے ہیں اب تجھے خیال آیا ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی توحید کا۔ پہلے تو جب تیرے پاس اختیار تھا تو دنیا میں تو نے فساد برپا کر رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تو ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے، نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بنائیں تیرے پیچھے، خلفہ کا آیا، پیچھے والوں کے لیے نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ جو فرعون جو ہے، اس کا نام جو کہا جاتا ہے رمیس ثانی، یعنی اس کا نام تھا۔ اس کے وجود کو آج بھی اس کی جو لاش ہے وہ قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ناک کو غالباً کسی مچھلی نے کاٹا ہے تھوڑا سا، باقی اس کا پورا وجود جو ہے وہ صحیح سالم ہے، جیسے کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہو کہ اللہ نے تیری ناک بھی کاٹ دی، اور اللہ نے اس کو غرق کیا، پھر اس کی لاش کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا، اور آج مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ دنیا کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اللہ نے آج تک، اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اس کے وجود پر جو گوشت ہے، جو ماس ہے، اگاتا ہے، اور اس پر پھر کچھ عرصہ کے بعد چوہے چھوڑنے پڑتے ہیں، چوہے اس کو کھا جاتے ہیں، اس کے گوشت کو نوچتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے پھر ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ حنوط کر کے اس کی جو لاش ہے اس کو رکھا ہوا ہے۔
تو یعنی اللہ نے فرمایا یہ سب تیری غلطیوں، لغزشوں اور تیری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اب جو تو توبہ کر رہا ہے اب تیری توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب وقت نزاع آ جائے، جب فرشتہ اجل نظر آ جائے، پھر کسی قسم کی توبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، پھر اعمال کا رجسٹر جو ہے وہ بند ہے، جو آپ نے کر لیا، جس طرح ایک پیپر کا امتحان کا پیپر کا ایک وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہے بس اس کی مارکنگ ہونی ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اللہ فرماتے ہیں آج میں تمہارے بدن کو بچاؤں گا، باقی رکھوں گا، دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں عن آیاتنا لغافلون، بے اعتنائی برتتے ہیں میرے حکموں سے، میری آیات سے، میرے احکام سے سرکشی کرتے ہیں، اور سرکشی کا جو انجام ہے وہ ہلاکت ہے۔ تو قرآن میں جا بجا فرعون کا ذکر ہے اور پھر اس کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو کہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ ہیں اب بھی غفلت میں ہیں میری باتوں سے، میرے احکام سے، میرے احکامات سے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں پرانی سابقہ قوموں کے احوال، ان کے جو اعمال تھے ان کا ذکر کر کے پھر اس کا نتیجہ، اچھے کے لیے جزا اور برے کے لیے سزا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دیا۔ اب ہم قرآن کو جب پڑھیں گے نہیں سمجھ کر، اس کو سرسری پڑھیں گے، رٹ رٹایا قرت کے ساتھ پڑھ لیا، کوئی پتہ نہیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ہمیں کیا فرمایا۔ آپ ایمانداری سے کسی آدمی جب وہ قرت پڑھ کے اس ہٹے، اس سے پوچھے آپ نے کیا پڑھا، اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا، اس میں یہ جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، وہ کہے گا جی مجھے نہیں پتہ۔ یعنی اس کے پڑھنے ٹھیک ہے، اس قرآن کے قرت کے طور پر پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھو، سمجھ کر پڑھو، اس پر غور و فکر کرو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اسی میں سے ہمیں راہ نجات جو ہے، راہ ہدایت جو ہے ہمیں اسی میں سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔